نواز شریف اپنے پارٹی کی قیادت کو، پارٹی کے رہنماؤں کو، کابینہ کے ارکان کو، پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو صبر، تحمل اور اتحاد کی تلقین کر رہے ہیں۔ تیسرے مرحلے کے انتخابات کا آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ججز کی تعیناتیوں سے متعلق جو سمری ہے اسے صدر ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 3 بڑی خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ پہلی خبر، آپ ناظرین جانتے ہیں کہ 20 اور 21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ہائی کورٹس میں نئے ججز لگانے کا فیصلہ ہوا۔ جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کے بعد ریکمنڈیشن کی صورت میں جو سمری صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو بھجوائی گئی، آج کے دن تک صدر آصف علی زرداری نے اس سمری پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وہ سمری ابھی تک صدر پاکستان کی طرف سے منظوری نہیں دی گئی اس کی۔ تو اس معاملے پہ جو نئے ججز جوڈیشل کمیشن نے لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور سمری کو ایوان صدر میں روک لیا گیا ہے، اس معاملے پہ سپریم کورٹ کے ججز نے لب کشائی کی ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز سمری منظور نہ ہونے پہ بول پڑے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ ایک تو اس خبر کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ دوسری خبر، آزاد کشمیر کے انتخابات۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مصمم نواز نے جو سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے، یعنی پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے کے انتخابی نتائج کے بعد مصمم نواز نے جو سیٹیں جیتی ہیں، اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنائے، اپنا وزیر اعظم لے کے آئے، اپنا صدر لے کے آئے، اپنی کابینہ تشکیل دے۔ لیکن ان الیکشن نتائج کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس فیصلے پر بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز ہم کریں گے ایک اہم ملاقات کی بڑی خبر پہ۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پہلی خبر، 2 اہم شخصیات کی بڑی ملاقات کی بڑی خبر۔ ناظرین، 23 جولائی کو وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف جو سٹیٹمنٹ دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ جو نظام حکومت ہے، جو سسٹم ہے، وہ مکمل طور پہ کولیپس کر چکا ہے۔ اگر نئے انتظامی یونٹس، اگر نئے صوبے نہ بنائے گئے، مسائل کو سیاستدانوں نے اگر حل نہ کیا تو 10 سال کے بعد بھی انہی مسائل میں ہم الجھے ہوں گے، انہی مسائل پہ ہم بات کر رہے ہوں گے۔ اب محسن نقوی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو سیاسی طوفان آیا ہے، جو سیاسی تلاطم دیکھنے کو ملا ہے پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پہ، اس میں ایک ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ محسن نقوی وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں جو بھی گلے تھے، جو بھی شکوے تھے، جو بھی غلط فہمیاں تھیں، وہ تمام دور ہو چکی ہیں۔ لیکن کیا وہ سیاسی طوفان تھم جائے گا اس ملاقات کے بعد؟ تو اس پر جو ہمارے پاس مزید ڈیٹیل ہیں مصمم نواز کے اندر کی، کہ محسن نقوی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کو مصمم نواز کی جو قیادت ہے وہ کس طریقے سے لے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محسن نقوی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تو شریف خاندان نے پارٹی کے اہم رہنماؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ایک اجلاس بلایا۔ اب اس اجلاس میں نواز شریف صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اور نون لیگ کے اہم رہنما جیسے اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو اس اجلاس کے بعد انتظار کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا ریئیکشن کیا آتا ہے۔ جو محسن نقوی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس پر نواز شریف صاحب کی ٹیک کیا ہوگی۔ اب آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں تو یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے پارٹی کے رہنماؤں کو، پارٹی کی جو کابینہ ہے، جو وفاقی وزراء ہیں، انہیں محسن نقوی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اسے نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ صبر، تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور نواز شریف کی طرف سے جو رپورٹ ہوا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ان نازک حالات میں
اداروں کے مابین، حکومت اور اداروں کے مابین کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم آہنگی اور اتحاد ہونا چاہیے، اور ایسی کوئی بھی صورتحال جس سے اداروں کے مابین اور حکومت کے مابین کوئی اختلافات جنم لیں، کوئی غلط فہمی پیدا ہو، ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اب اس پوری خبر میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے، نواز شریف اپنے پارٹی کی قیادت کو، پارٹی کے رہنماؤں کو، کابینہ کے ارکان کو، پارٹی کے سینئر رہنماؤں کو صبر، تحمل اور اتحاد کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو خبر کیا نکلتی ہے؟ دوسری خبر جو پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو لے کے پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے مرکزی قیادت کو، نواز شریف کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز کو یہ پیغام دیا گیا کہ محسن نقوی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ دیا گیا، وہ وفاقی وزیر تھے، اگر وزیر داخلہ کو سسٹم سے کوئی شکوہ تھا تو انہیں وفاقی کابینہ میں بات کرنی چاہیے تھی۔ محسن نقوی صاحب نے جو اوپنلی میڈیا پہ آ کے بات کی ہے، ایک ایونٹ میں خطاب جو کیا ہے، اس سے سیاسی طور پہ مسلم لیگ نواز کو نقصان پہنچا ہے، سیاسی نقصان نون لیگ کا ہوا ہے۔ ان تحفظات کا اظہار پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے، کابینہ کے ارکان کی طرف سے اپنی مرکزی قیادت نواز شریف اور شہباز شریف صاحب سے کیا گیا۔ بلکہ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے، یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اہم رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ اگر سسٹم سے ان کو کوئی اختلاف تھا اور وہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، تو پھر یا تو وہ ریفارمز لے کے آتے یا پھر وہ کابینہ سے ریزائن کر جاتے۔ وہ کابینہ میں موجود بھی ہیں اور سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کے اس بیان کو لے کے نون لیگ میں جو تشویش پائی جاتی تھی، نون لیگ کے رہنماؤں کی طرف سے جس برہمی کا اظہار کیا جا رہا تھا، آپ کے سامنے ہیں، رانا ثناء اللہ کا صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، امیر مقام کا سٹیٹمنٹ آیا، خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ آیا، جو کہ بڑے تلخ اور ترش بیانات تھے محسن نقوی صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد۔ اب نواز شریف صاحب نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں سے کہا ہے کہ آپ اس بیان کو نظر انداز کریں، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اداروں کے مابین جو ہے ہم آہنگی ہونی چاہیے، کوئی ایسا ایلیمنٹ سامنے نہیں آنا چاہیے جس کے نتیجے میں حکومت اور اداروں کے مابین کوئی غلط فہمی یا اختلافات جنم لیں۔ ایک تو ناظرین یہ خبر، اور اس خبر کے اندر جو دو اور خبریں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں، ایک تو یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا تھی، لیکن آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آپ کے سامنے ہے کہ نون لیگ نے دوسرے فیز میں ہی سادہ اکثریت حاصل کر لی ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے میں کے لیے جو نمبر ان کو چاہیے تھے، وہ نمبر سیکیور کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف نے تو بائیک آؤٹ کیا، جب تحریک انصاف کا بائیک آؤٹ جاری تھا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تحریک انصاف کو اپنا بائیک آؤٹ ختم کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو بھی بائیک آؤٹ ختم کر کے آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ لیکن آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے یہ آواز اٹھی ہے، یہ پرپوزل دیا گیا ہے کہ تیسرے مرحلے کے انتخابات کا آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ بائیک آؤٹ کی تجویز جو ہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم، سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی طرف سے دی گئی ہے کہ تیسرے مرحلے کے حوالے سے ہمیں ہماری پارٹی کو الیکشن کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ اب وہ بائیک آؤٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن اگر تاریخ نکال کے دیکھیں تو الیکشن کے پروسیس کا پیپلز پارٹی نے کبھی بائیک آؤٹ نہیں کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی بھی اگر کسی سیاسی جماعت نے بائیک آؤٹ کی بات کی ہے تو پی پی کا موقف یہی رہا ہے کہ بائیک آؤٹ سے، جمہوری پروسیس سے اگر آپ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس کا نقصان جو ہے جمہوریت کو بھی ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کو بھی ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں تیسرے مرحلے کے انتخابات میں پیپلز پارٹی الیکشن میں جاتی ہے یا پھر جیسے راجہ پرویز اشرف صاحب پرپوزل دے رہے ہیں، یا اسی پرپوزل کے اوپر پیپلز پارٹی بھی بائیک آؤٹ کا فیصلہ کرتی ہے۔ اب ناظرین تیسری خبر پہ آ جاتے ہیں، جو کہ ہم نے آغاز میں بھی بات کی کہ 20-21 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کو کنفرم کرنے کی منظوری ہوتی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں نئے ایڈیشنل ججز لگانے کی منظوری دی جاتی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں نئے ایڈیشنل جج لگائے جاتے ہیں، 10 نئے ججوں کے ناموں کی منظوری دی جاتی ہے، پشاور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کو کنفرم کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے، بلوچستان ہائی کورٹ میں 3 جج لگانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز کی تعیناتی کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن سے سامنے آتا ہے، اور وہ فیصلے
रिकमेंडेशन की सूरत में वजारत कानून समरी बनाकर वज़ीर आज़म के ज़रिए सदर पाकिस्तान को भिजवाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 20-21 जुलाई को ये फैसला होता है जिस पे समरी हतमी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को ऐवान सदर भिजवाई जाती है। आज 3 अगस्त है, अभी तक सदर पाकिस्तान ने वो समरी अपने पास रखी हुई है। उस समरी पे मुकम्मल तौर पे खामोशी है, लेकिन मुबैना तौर पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें सदर पाकिस्तान से ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, अदालती फैसलों में ये तो कहा गया है कि जजेस की तैनातियों से मुतल्लिक जो समरी है उसे सदर रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी मियाद क्या है उस समरी की मंजूरी देने की, इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन, अदालती फैसले मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। तो इसी वजह से फैसला नहीं हो सका। यह भी रिपोर्ट हो रहा था कि सिंध हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नाम सामने आए थे वो मंजूर नहीं हो सके, पंजाब से जो नाम सामने आए थे वो भी मंजूर नहीं हो सके। तो पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस हैं कि उनके नाम रिकमेंड किए गए, लेकिन जुडिशल कमीशन में उनके नाम अप्रूव नहीं हो सके। शायद इसी वजह से सदर पाकिस्तान की तरफ से उन नामों की मंजूरी नहीं दी जा रही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस मामले पर लब कुशाई की है। मामला ये था कि एक 15 साल के बच्चे की ज़मानत का केस था जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की अदालत में। अब ज़मानत के लिए जो वकील ग्राउंड अदालत के सामने ले रहे थे, अदालत में पॉइंट आउट किया गया कि ये ग्राउंड तो हाई कोर्ट में लिए नहीं गए, और एक कानूनी नुक्ता वो भी अदालत के सामने रखा गया, उस पर भी हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम ये मामला लाहौर हाई कोर्ट को रिमांड कर देते हैं, वो 2 हफ्तों में इस केस का फैसला करे कि ज़मानत देनी है या ज़मानत नहीं देनी। तो वकील की तरफ से कहा गया जो मुलज़म की नुमाइंदगी कर रहे थे 15 साल के बच्चे की जिस पे कत्ल करने का इल्ज़ाम था, मुलज़म के वकील की तरफ से कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में तो जजेस दस्तयाब ही नहीं। 3 हफ्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच जो है वहाँ पे जजेस की अदम दस्तयाबी है। आप 2 हफ्तों की डायरेक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे तो 3 हफ्तों तक जजेस दस्तयाब नहीं होंगे, तो हमारी तो ज़मानत की एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। फिर वकील ने एक नया नुक्ता अदालत पे रखा, अदालत के सामने, और फिर जजेस की तरफ से रिमार्क्स भी दिए गए कि हो सकता है कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में जजेस इसलिए दस्तयाब ना हो कि जजेस की शॉर्टेज हो, क्योंकि वो वाला काम नहीं हुआ। अब वो वाला जो काम है वो जजेस ने नाम लिए बगैर, वाज़े किए बगैर इशारा किया कि सदर पाकिस्तान के पास लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस के नामों की समरी गई थी मंजूरी के लिए, लेकिन ताहाल वो मंजूरी नहीं हो सकी। इसी वजह से मुल्तान बेंच में जजेस दस्तयाब नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जहां समरी की बात की, समरी के मंजूर ना होने की बात की, वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि अब 15 साल के बच्चे की ज़मानत का फैसला इस केस को रिमांड नहीं करेंगे, बल्कि यहीं सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, और मुकदमे के समाअत को आइंदा हफ्ते तक मुलतवी किया गया। तो जो सदर साहब की तरफ से अभी तक जुडिशल कमीशन की रिकमेंडेशन की मंजूरी नहीं दी गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में जजेस भी बात कर रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।